اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ مسائل جو کہ سوسائٹی کے اندر جنم لے رہے ہیں اور وہ مسائل جو کہ سوسائٹی کے اندر آئیڈینٹیفائڈ کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے کیونکہ عام طور پر جو ہے وہ خاص طور پہ ہم جس سوسائٹی کے اندر حصہ رہتے ہیں وہاں پر کسی ایسے مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا جو کہ کسی قانونی دسترس کے اندر ہوتی ہے، قانونی سرکل کے اندر ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ الفاظوں کے صحیح چناؤ کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کا رکھا جائے۔ تو آج دو موضوعات میرے اس موضوع جو ہے وہ شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جون کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت سارے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ رینبو فلیگ کی سیریمنیز ہوتی ہیں اور وہاں پر جو رینبو فلیگ جو ہے لہرایا جاتا ہے۔ اس دفعہ بہت عرصے کے بعد جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ یارک کیتھولک اسکول بورڈ جو ہے اس نے اسٹینڈ لیا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ جناب کہ وہ اس دفعہ رینبو فلیگ کو نہیں ریز کرے گا ڈیورنگ دا منتھ آف جون، جو کہ یہاں پر ایک پرائڈ پریڈ ہوتی ہے، اس حوالے سے اس نے ایک اسٹینڈ لیا ہے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی سنتے ہیں۔ ابھی فورڈ صاحب نے جو ہے وہ کوئی بیان نہیں ہے اس حوالے سے ان کا آیا تھا، تو ان کے اوپر بھی کافی پریشر ڈالا گیا کہ وہ اس کے حق میں بیان دیں۔ تو بہرحال پولیٹیشینز کی مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ کہ وہ جناب ان کو بولنا ہی پڑتا ہے، جب کیونکہ ظاہر بات ہے ان کے لیے سارے ووٹرز ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر جب ایک پریشر ہر طرف سے ڈالا جاتا ہے تو وہ پولیٹیشینز کے لیے بعض دفعہ مشکل حالات ہو جاتے ہیں، اور مجھ جیسے اینکر اور ہوسٹ کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے منفی پہلوؤں کی طرف کوئی تذکرہ بھی نہ کریں، کیونکہ یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ کے خلاف ایک ایجیٹیشن شروع ہو جائے، آپ کے خلاف لوگ بات کرنے لگے یا کوئی لیگل میٹر کھڑا ہو جائے۔ تو میری آج کی گفتگو کے اندر میں بہت احتیاط کے ساتھ ایک گفتگو رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی ہو یا کرسچن کمیونٹی ہو یا جوز کمیونٹی ہو، چاہے وہ ہندوز کمیونٹی ہو، دے آر آل ریلیجس کمیونٹیز۔ اور ریلیجس کمیونٹیز کے اندر ساروں کے اندر دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی کس طریقے کا لائف اسٹائل جینا چاہتا ہے وہ جیے، انڈیویجول ہے۔ اس کنٹری کے اندر ہر انڈیویجول کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ جیسا چاہے لائف اسٹائل اپنائے، لیکن وہ لائف اسٹائل جو میں اگر ایک مسلمان ہوں اور میرا ایک لائف اسٹائل ہے، میں کسی دوسرے کو انفلوئنس نہیں کر سکتا کہ جناب آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ میں کسی کو انفلوئنس نہیں کر سکتا کہ آپ ایک خدا کو مانیں صرف، یا میں کسی کو یہ انفلوئنس نہیں کر سکتا کہ ہماری خواتین کیونکہ اسکارف پہنتی ہیں اس لیے تمام کینیڈین خواتین جو ہے اسکارف پہننا شروع کر دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری ہر شخص کو اس ملک کے اندر اس بات کی آزادی ہے کہ وہ جناب کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ ٹربن پہنتے ہیں اور وہ جناب ان کا ایک اسٹائل ہے، وہ ایک اسٹائل سے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندو جو یہاں پر ہماری کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں ان کی خواتین جو ہیں تلک لگاتی ہیں، یا میرے بھائی جو ہے وہ بھی تلک لگاتے ہیں جب ٹیمپل سے نکلنے کے بعد۔ اسی طریقے سے جوز جو ہیں وہ ٹوپیاں پہنتے ہیں، اسی طریقے سے کرسچن جو ہیں وہ کراس پہنتے ہیں، یا ان کا ایک لائف اسٹائل ہے۔ تو کیا یہ ہر ایک کو یہاں پر ایک مذہبی آزادی بھی موجود ہے اور ایک کلچر آزادی بھی موجود ہے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزاریں۔ بالکل اسی طریقے سے جو لوگ بھی LGBTQ2++ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ جیسے چاہے زندگی گزاریں۔ بہرحال بحیثیت مسلمان میں اس لائف اسٹائل کو نہیں گزار سکتا کیونکہ میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میں صرف اور صرف جو لوگ اس پوری موومنٹ کے حامی ہیں ان سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے جتنا آپ اپنے آپ کے اوپر آپ اپنی آزادی کے لیے ضرور جنگ لڑیں، لیکن میرے بچوں، میری فیملیز اور ہماری فیملیز جو کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، ہم اس لائف اسٹائل کو اپنانا نہیں چاہتے، ہمیں اتنی آزادی تو دیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آپ اسکولوں کے اندر اگر یہ بات لے کر آئیں گے اور کہیں گے جناب کہ بچہ جو بالکل 4-5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، اس کو اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ وہ جناب چاہے تو وہ لڑکی بن جائے، چاہے تو وہ لڑکا بن جائے، چاہے تو وہ لڑکیوں کے کھلونوں سے کھیلے، چاہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کیا اس کی جینڈر کون سی ہے۔ مطلب آپ بچے کو ایک کنفیوز کر دیں کہ جناب اس کی جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے۔ آپ اس قسم کے ایجنڈے اسکولوں کے اندر لے کر آ رہے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک حد تک ایک بچہ جو 4-5 سال کا ہے وہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یہ ساری باتیں۔
ہم نے کیا اس کو ووٹ کا حق دے دیا 4-5 سال کے بچے کو؟ نہیں، ہم ووٹ کا حق تو دیتے ہیں 18 سال میں جا کر کسی نوجوان کو، لڑکی لڑکے کو، یا کسی بھی شخص کو جو کہ سوسائٹی کا حصہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ 4-5 سال کے اندر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس کا جینڈر کیا ہے. مطلب ایک کنفیوز آئیڈینٹی کے ساتھ وہ پلے بڑھے اور آگے بڑھے، اور اس کے نتیجے میں ایک کنفیوز جنریشن پیدا ہوا. دوسرے جو اہم ترین مسائل جو اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ظاہر ہے ہماری مورل ویلیوز، اگر آپ سوسائٹی کے اندر دیکھیں، کرائم ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، کرپشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بہت سارے ایسے کرائمز ہونے لگے ہیں جو پہلے کینیڈا میں نہیں ہوتے تھے. ہر ہفتے ہر وقت ہم ایسے کرائم کا یہاں پر ذکر سنتے ہیں. تو جو بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں جن کا تعلق چاہے وہ لبرل پارٹی سے ہو یا کنزرویٹو پارٹی سے ہو یا NDP سے ہو یا سینٹر پارٹی سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، انہیں اس بات کو دوبارہ سے رینیو کرنا چاہیے کہ آیا کہ ہمیں کس حد تک اس ایجنڈے کو، کس حد تک کس کو آزادی دینی ہے. بہرحال LGBTQ+ کمیونٹی جو ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے نا، تو مائنورٹی کمیونٹی کو جو حقوق حاصل ہونے چاہیے ان کو بھی حاصل ہونے چاہیے. لیکن why that agenda is influence on the majority of the peoples who are living in the society؟ یہ میرا سوال ہے جو میں آج آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں. اسی والے سے ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ امریکہ کا پچھلے دنوں مجھے جو ہے نا موقع ملا کہ وہ امریکہ کے میں ایک بڑے کنونشن ہو رہا ہے جو کہ 2 بڑی آرگنائزیشن جو ہے ICNA اور MAS جو ہے وہ مل کر کرتی ہیں، اور جو کہ میں نے جیسے ان کا اسپیشل تھیم تھا اس دفعہ، اور وہ تھیم تھا جناب کہ فیتھ، فیملی اینڈ دا فیوچر. اسی وجہ سے کیونکہ میں نے جو گفتگو ابتدے میں کی ہے اس سے میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا کہ وہاں پر جو بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں فیتھ، فیملی اور ان کے فیوچر کو. تو مجھے بڑی خوش دلی اور حیرت بھی ہوئی، اچھی حیرت ہوئی کہ جناب جب میں وہاں پر گیا تو مجھے شیخ عمر سلیمان بڑے نامور ہمارے اسکالرز ہیں جو کہ نارتھ امریکہ میں نوجوانوں میں ہر دل عزیز ہیں. اسی طریقے سے شیخ یاسر قاضی ہیں، وہ بڑے ہر دل عزیز اسکالرز ہیں، بڑی زبردست بات کرتے ہیں، بڑے ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بڑی زبردست رہنمائی کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کی پورے نارتھ امریکہ کے اندر. ان کی گفتگو کو سننے کا موقع ملا. اس کے علاوہ ڈاکٹر محسن انصاری جو کہ ICNA کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بھی گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا. تو میں نے کوشش کی کہ آج اس پورے اس کے اندر جو ہے وہ میں نے کوشش کی کہ اس پورے پروگرام کو چیزیں اور چیزیں سوالات جو ہیں وہ اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں. اس کے علاوہ کچھ انٹرٹینمنٹ بھی تھی وہاں پر، اور 2 انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یہ تھی کہ جو کرکٹ کے ہمارے 2 بڑے سپر سٹارز ہیں جناب بابر اعظم اور رضوان، وہ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے. تو ان کی گفتگو سننے کا بھی موقع ملا کانفرنس کے اندر. وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو ان سے بھی ملاقات بھی ہوئی اور ان سے گفتگو کرنے کا موقع بھی ملا. اور جناب انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے اس میں رکھوں گا آج جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا شاعر ہیں وسیع شاہ، اور وسیع شاہ کی خوبصورت شاعری جو ہے وہ ہر دل عزیز ہے تمام محبت کرنے والوں میں. تو ان کی خوبصورت شاعری بھی مشاعرے میں سننے کو ملی. تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اختتام کے اوپر میں ایک چھوٹی سی گفتگو بھی رکھوں گا اس پوری ویڈیو کے حوالے سے. اچھا جناب، یہ بالٹیمور کنونشن سینٹر کے پاس ہم پہنچ گئے. رجسٹریشن کے لیے یہ جناب ICNA میس کنونشن کی رجسٹریشن کے لیے ہم اوپر جا رہے ہیں. کنونشن اور رجسٹریشن کرنی ہے ہم نے، اور ہم رجسٹریشن کرا کے جناب کنونشن میں داخل ہوں گے. تو profitable industries in this country. It is nothing but filth. It is nothing but destructive to humanity. This is not freedom of women. This is subjugation of women. And we say this unequivocally. The objectification of women, the sexualization of women. Our Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, every religion has one defining characteristic. And our religion is that we as Muslims are the last bastions of morality on earth. We cannot give up Islamic morality. Now, I have to also point out here, when we speak about morality and family values, our critics come and say, oh, you are preaching hatred. You know, when the Prophet ﷺ came
to preach Islam, one of the things they said to him, you are preaching the breaking up of the family. You're breaking the family ties. For hoping they will lead you into righteousness, because that's never going to happen. You have got to be able to say, Allah subhanahu wa ta'ala created me to lead, and therefore you've got to lead, but you can't be afraid to stand on other people's platforms. I mean, you can't be afraid, to establish your own platform, so thinking that, well, I will be considered too liberal, too this or too that. We are the radical middle. We are the radical middle. We are the radical middle. Wonderful feeling always, all the time, and this time as well. It's wonderful to see the sense of community, and wonderful to see a lot of young people showing their commitment to their faith. It's very inspiring and motivating. And I love coming here. Generally, I love coming to US because I had great experiences over the... You'll be behind. By increasing positive relations between Muslims and non-Muslims and seeking to increase social... तो ये चीज़ हम भी करते हैं कि हम जितना चीज़ जब हम सीखे, अगर बच्चे से भी हम सीख सकते हैं तो हम उससे नॉलेज लेते हैं, किसी बड़े से भी देते हैं, तो सीखने का हमें कभी मतलब नहीं होता. बिलीव रखते हैं अपने अंदर, जितने भी यूथ हैं सब लीडर और सीधे रास्ते पे, क्योंकि हम आजकल किसी और तरफ जाते जा रहे हैं और अच्छे रास्ते पे चलो और बड़ों की जो बड़ों का एक्सपीरियंस को हम उनको इन चीज़ों को सोच रहे हैं, वो जो भी मशवरा दें उनसे उनको एक बार सोचना समझना बड़ी हेल्प होती है, मुझे भी इससे बहुत हेल्प हुई है. और शो द बेस्ट. थैंक यू सो मच. Quick translation. What our role model Babar, our hero, say that he's very thankful for the organizers who arranged that. This is the first time he is here. He loves that how people are respecting and loving them and welcoming them. Then he gave a message to the youth. He gave a message that he actually said, I have never seen so many people other than the stadium. And he said that I want to advise the youth to respect their elders, learn from them, because what they have gone through, we have not. And he suggested to continue to be a role model and to practice the religion. And after that, none other, the one who hits the sixes on the ground, the one who makes all of us all crazy, the one who never gets defeated, the one and only Muhammad is one. वालेकुम अस्सलाम. काफ़ी खुशी हुई है यहाँ पे आप सब लोगों को देख के, क्योंकि जो तासुरात हमारे थे अमेरिका में लोगों के बारे में, यहाँ के माहौल के बारे में, मगर यहाँ के देख के जिस तरह इतने वाले आप सब लोगों को इकट्ठा किया हुआ है अल्लाह की रज़ा की, और जिस दिन की निस्बत से हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जितने भी हजरात यहाँ पे खड़े हैं सब दिन की निस्बत से आए हुए हैं, तो काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि जो तासुरात थे पीछे जो हमारे ख्याल में चीज़. अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का. एक तो ये कि आई नो दैट यू आर क्वाइट बिजी. There's a last section, I heard the last session and it was amazing last session because I see thousands of people fully packed, even in the mosque area, the praying area, fully packed, the jam-packed convention. And after RIS, I saw such a huge number. So because I'm visiting from Canada, from Province 360 TV. So the question is, because you raise a very important question, because I know that कि आपका जो theme है वो है faith, family and future. And on the focusing of that, I'm listening to the other speakers as well. When we come to the climax of today, I'm really surprised because what you, Yasser Qadri, Suleiman talk about it, is that you are really starting targeting
the values, moral values of Islam that other peoples are trying to dilute in this society. تو آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ How are you feeling that? دیکھیے جہانگیر صاحب, آپ اس بات کو سمجھیے کہ الحمدللہ یہ سارے 25,000 سے زیادہ جو لوگ آئے ہیں ان کو اکنا پہ اور اکنا کی قیادت پہ اعتماد ہے, اور دس از دا ٹائم اینڈ اپرچونٹی کہ اپنی بات واضح اور کلیئر کہی جائے. پچھلے کئی سالوں سے یہ جو ایک پورا محاذ ہے جس میں فیملی ویلیوز کو خراب کیا جا رہا ہے, جینڈر آئیڈینٹی کو خراب کیا جا رہا ہے, امورالٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف اگر بند نہ باندھا گیا تو یہ نہ صرف ہمیں بلکہ آئندہ کی نسلوں کو بھی تباہ کرے گا. لیکن اللہ اور اس کا دین تو واضح ہے. میں نے جو آیت پڑھی بھی, الا یعلم من خلق, کہ وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا اس نے ہمارے بارے میں طے کر دیا کہ ہم مرد ہیں کہ عورت ہیں. اس نے طے کر دیا کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اس نے طے کر دیا کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے. ان اخلاقی قیود کو, ان پورے اقدار کو ہم فالو کرانا چاہتے ہیں. وہی ہم نے یہاں کنونشن میں پروموٹ کیا, اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اس کنونشن کی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں پر. That's my next question actually. کہ ایک اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کی آپ کے پاس آئی ہے, میں نے اس سے پہلے اتنا ہیوج نمبر نہیں دیکھا, اور اتنی ملٹی کلچرل, از ناٹ اونلی دا ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ, African background, Arab background, locals here, white, everybody. I see a huge number there. یہ تو بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہو گئی ہے کہ نوجوانوں کو چینلائز کرنا ہے رائٹ ڈائریکشن کے اوپر. آپ نے بہت بڑا اقدام آج اٹھایا ہے, مبارکباد کے یقیناً مستحق ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے. تو کیسے کیا کریں گے, کوئی پلان آپ کے ذہن میں؟ ہم بھی جب نوجوان تھے اور اسلامی تحریک سے وابستہ ہوئے تھے, ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ نوجوان سچی اور کھری بات کو پسند کرتا ہے اور حق بات کو پسند کرتا ہے. اور ہم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کھری اور سچی اور حق بات کی, اور اس بات کے کو لوگ نوجوان پسند کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ سائی صاحب ٹائم دینے کا, اور بہت اہم بات آپ سے ہوئی ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے بات کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. So here with me is Shariq Irfan is with me, and Shariq is a young leader of ICNA US, and mashallah is a huge conference, a huge success as well, right? So it's a huge success, and I believe that there are around 25,000 people or 30,000 people, because house full, right? But the biggest question that come in my mind when after seeing those things is that there are a huge number of youth, right? And that's huge number of youth, how you get channelized, because there are a lot of challenges, which is mentioned by Yasser Qadi, which is mentioned by Umar Suleiman, that there are a lot of challenges, right? So how you can channelize this youth on the right direction, because those challenges are there when we are living in the West. Yeah, alhamdulillah, I think the convention itself has been a great success. We have seen record-breaking numbers. We have exceeded the numbers that we had pre-COVID, alhamdulillah. And one of the things that I actually found out, I'm not sure if it's public yet, but that we have seen a shift in our demographics of the convention. Previously, the age group 30 to 40 was a majority, but this year, subhanAllah, we've seen the 20 to 30 age group turn the majority, which is really a good sign for ICNA, the convention, and alhamdulillah, it gives us great hope for the future as well. For your question as to how do we channelize it, alhamdulillah, we do these events, as the president of ICNA also mentioned, Dr. Mohsen Ansari, that there's been conventions throughout. This is a national, but we have regional convention. About 100,000 Muslims in America have attended those conventions. But really, the work that you're talking about, the channels you're talking about, is not to be done by these one-time single events. I think the beauty and the strength of how ICNA channelizes this is really our grassroots, our chapters. It's one of our affiliates, one of our organizations, Young Muslims. YM, alhamdulillah, has chapters all across the nation. I myself, being a part of YM as an alumni, I can testify to that there are, these chapters that are running across the nation. Every week the brothers meet, they play ball, they go, they hang out, they build that brotherhood, and really it's those weekly meetings, those weekly doses, small, week after week, that really empowers ICNA. And that is really the strength, and that's how we channelize our Because the theme is a fantastic theme, like faith, family, and future, right? It's a fantastic theme.
And I believe that ICNA is a huge national organization, feeling that there is some challenges coming to the families, right? And the youth are the part of the families, right? They're going to marriages, they are going to make their own families. So those are the challenges which is mentioned by all the scholars today. Throughout the day, I listen myself. So there should be something which is ICNA specifically thinking that, okay, next few years, these are some of the great targets that we want to achieve. Yeah, I think it's evident by the program of ICNA, which covers, all the way up it's the whole ecosystem. Mm-hmm. It's not one thing very taken, right? Exactly. So it's whole ecosystem. You start with MCNA. Uh-huh. You finish MCNA, you go to YMJ. Mm-hmm. You finish YMJ, you go to YM. Mm-hmm. You finish YM, you come to ICNA. So it's a whole a nursery. It's a training grounds, and we start very young. And as the brothers and sisters, they grow up, they mature, they learn. And yes, you're right, all these challenges are for a family. Mm-hmm. And that's why we have these other programs of ICNA that caters to that. But, for example, for youth, this whole track that I just mentioned, even then, once you're finished there are a lot of young adults coming into ICNA. There's a lot of activities that they can take part in, inshallah, as well. Thank you, Chah'e, for giving us the time. And absolutely. I really appreciate, and I see that is a huge success of your conference. God bless you. Thank you. اور وقار عظیم بھی جو ہے یہ جاپان ہے اور فاروق سید کینیڈا سے آئے آپ یو ایس سے آئے کیلیفورنیا اور عرب جاگیری کینیڈا چلیں. اچھا جی, ماشاء اللہ آپ سب لوگوں سے مل کر اتنا خوشی ہوتی ہے کہ یہ اتنا میس کانفرنس اسپیشلی کہ اس لحاظ سے بہت زبردست ہے کہ دنیا بھر سے ہمارے جو مسلم آرگنائزیشن کا اسلامی کے جو کام کر رہے ہیں مختلف جگہ پر, اور وہ اس کانفرنس کے اندر ہر سال آتے ہیں. تو ماشاء اللہ جو ہے ہمارے وقار عظیم صاحب جو ہے وہ جاپان سے تشریف لائے. وقار بھائی تو فرسٹ ٹائم آئے یا پہلے بھی؟ نہیں, میرا فرسٹ ٹائم ہے. اچھا, امریکہ میں بھی اور کنونشن میں بھی فرسٹ. اوہ زبردست. تو آپ اس کو پوری طریقے سے انجوائے کریں انشاءاللہ. اتنا بڑا کنونشن ابھی کہیں نہیں ہوگا. یہ ایسے بالکل بڑی محبت ہے. آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ ابھی تک تو الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہوا ہے. بہت سی محبت, بہت پیار مل رہا ہے. انشاءاللہ میں نے تو نیت کیا ہر سال انشاءاللہ. یہ کاشف عزیز صاحب ہے جناب. کاشف عزیز صاحب آسٹریلیا سے طریقہ اسلامی سے آئے. رئیس بھائی کے دوست ہیں. رئیس بھائی ہمارے پرانے دوستوں میں اسکول فیلو بھی رہے. تو ماشاء اللہ. اور حسین قریض صاحب جو ہے یہ بھی جناب آپ آسٹریلیا. تو آسٹریلیا میں جو آپ کا طریقہ اسلامی کا کام ہے اس کا حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. ہماری تحریک اسلامی کا جو نام ہے وہاں پر اسلامک فورم فار آسٹریلین مسلم فارم, مطلب ایک طرح سے ICNA کی طرز کا کام ہے. الحمدللہ پورے آسٹریلیا بھر میں اس کے چیپٹرز موجود ہیں. الحمدللہ 1993 میں بیسکلی ہم نے اسی طرز بنائی الحمدللہ. تو ہمارے جو ہے بیسکلی فاؤنڈر وہاں پہ جو تھے وہ بیسکلی ان کا تعلق انڈیا کشمیر سے تھا. کشمیر سے ڈاکٹر قاضی اشفاق احمد صاحب انتقال ہو گیا پچھلے دنوں. تو وہ جو ہے بیسکلی ہمارے فاؤنڈر ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ کتنے سینٹرز ہیں اسلامک سینٹر؟ اسلامک سینٹر کوئی 7 کے قریب ہمارے اسلامک سینٹر ہیں الحمدللہ. اور جاپان میں کتنے چل رہے ہیں؟ جاپان میں الحمدللہ اس وقت 10 اسلامک سینٹر ہیں ماشاء اللہ. تو کتنی آبادی جاپان میں مسلمانوں کی؟ مسلمانوں کی تقریباً 3 لاکھ کے قریب جاپان ہے, اور جس میں سے تقریباً ہاف جو ہے وہ انڈونیشین ہے. اچھا, ملیجہ احمد ہیں, یہ بھی جاپان سے میرے ساتھ آئے ہیں. جناب کیا نام ملیجہ احمد صاحب بھی جاپان سے تشریف لائے ماشاء اللہ. اچھا, تو اچھا یہ بتائیں کہ جو مسلمانوں کی تعداد کے حوالے سے ہم بات کریں, کنورژن وغیرہ کے کنورٹس ہوتے ہیں؟ کنورٹس الحمدللہ کافی لوگ ہو رہے ہیں, خاص کر خواتین جو ہیں وہ زیادہ اس سائڈ پہ جو ہے وہ آ رہی ہیں. اچھا, وہ مریض کافی خواتین ویسے ساری دنیا کے اندر اسلام کی طرف اگر رجحان ہے, ہمارے کینیڈا میں فرق نظر آتا ہے ہمیں. اچھا, آپ خلیل صاحب آسٹریلیا کے اندر کام کریں, ظاہر ہے دعوتی کام ہمارا بنیادی کام ہے, تو وہاں پر جو لوگ اسلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا وہاں پر ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم دعوت ٹو نان مسلم کہتے ہیں. وائی اسلام جو ان کا پہلا پروجیکٹ, اسی کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں. ہمارے مختلف الحمدللہ اسٹالز لگتے ہیں, وقت تو اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے, اور بڑی تیزی سے الحمدللہ وہاں کے لوکل لوگ بھی مسلمان ہیں. اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ ہمارے ممبرز ہیں جو لوکل آسٹریلین ریورٹس ہیں جو الحمدللہ ہمارے. دس از ویری امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جاپان کے لیے بھی, کینیڈا کے لیے بھی, نارتھ امریکہ میں کام کریں گے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ جو لوگ یہاں کی لوکل آبادی ہے اس میں سے جو ان کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے لے کر آئیں, ان کو پوزیشن دیں, رسپانسبلٹیز دیں, تو پھر انٹیگریشن ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ نے انصار کو, صاحب جب آئے تو انصار کو اپنی طرف بلایا,
اور آپ دیکھیں جب تک آپ جنگ کرتے نہیں لیکن جب تک انصاری تیار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے ہماری نبی کی سنت بھی ہے. تو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جاپان میں اس حوالے سے ہے کہ جاپانیز جو ہے وہاں لوکل وہ شامل ہوئے آپ کی آرگنائزیشن جی الحمد للہ ہمارے ساتھ 3 جاپنیز جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستانی افراد ہیں جنہوں نے بعد شادی کی ہمارے بھائی ہیں، ان کے جو ابھی بچے ہیں، اصل میں ہمارا وہ سرمایہ ہے. جیسے یہ ولی احمد ہے، یہ ینگ مسلم جو ہے 40 کے قریب ہمارے پاس. اچھا ماشاء اللہ، جن کا ہم ابھی جاپان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے اور مقامی کتنی ہے؟ مقامی فی الحال کام ہے، جو باہر سے آئے ہیں ان میں تقریباً اس وقت 3 لاکھ کے قریب مسلمان. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ ہاف جو ہے وہ انڈونیشین ہے. اچھا اچھا. اور پاکستانی کمیونٹی اس میں سے تیسرے نمبر پہ آتی ہے مسلمانوں کی، جو وہاں جاپان میں اس میں. اچھا آپ کے آسٹریلیا میں کیا صورتحال ہے آبادی کے حوالے سے؟ آبادی کے حوالے سے آپ 3.2% جو ہے بیسیکلی آبادی کا حصہ ہے مسلمان. اچھا تو ماشاء اللہ امریکہ میں بھی کوئی تقریباً اتنا آسٹریلیا کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے جیسے وہ 26 ملین. اچھا. تو آؤٹ آف 26 ملین مسلم جو ہیں اوور 800,000. اچھا 3.2% اکارڈنگ ٹو 2021 جو سینسس. اچھا ہم نے ایک پروگرام ہم نے کیا یہاں ٹورانٹو 360 میں اور اس کو پچھلے 3 سال سے چلا رہے ہیں. وہ رمضان کوئز وائز کے نام سے انگلش میں کرتے ہیں اس پروگرام کو، اور وہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بھی حضرات ہماری فیملی سے انٹرنیشنلی موو کر گئی ہیں جن کے بچے انگلش بولتے ہیں، تو ہم نے 400-500 سوالات کا جو کوشچنس کا ایک ڈیٹا بنایا اور ہم وہ پروگرام کرتے ہیں ہر سال رمضان میں. اور پرسنل اچھا اس کا بنیادی مقصد پوری ہسٹری سے آگاہی کرنا ہے مسلمان کے. جو ونڈرفل پروجیکٹ مجھے بہت ساری جگہ سے فرینڈس سے ادھر ادھر سے بہت ساری جگہ سے سال کال آئی. اس سال مجھے لگا کہ پروگرام جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کر گیا. تو وہ رمضان میں پورے چلتا ہے، ٹی وی کے اوپر ہوتا ہے، انٹرنیشنلی لوگ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ لوگ باکسز وغیرہ یہ جو ڈیجیٹل باکسز آج کل تو بہت ہے اس کے اوپر تو وہ چینل. اچھا ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم تھوڑا سا اعجاز سے بات کر لیں صاحب. تو اعجاز طاہر صاحب ہمارے جو ایکنا کینیڈا کے امیر ہیں جناب، یہ بھی جیسے یہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آیا ہوا ہے. اس دفعہ ایکنا کینیڈا کا بھی ایک بہت بڑا ڈیلیگیٹ آیا تھا. امیر صاحب پچھلے سال بھی آئے تھے. اور امیر صاحب بنیادی مقاصد کیا تھے ویسے آنے کے؟ بسم اللہ والسلام کچھ نہ بنتا تو ہے نا. والسلام علی رسول اللہ. بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم آ کے اپنی ایک سینس آف کمیونٹی جو ہے یہاں پہ، اور ایک ساتھیوں کے ساتھ جو محبت اور پیار اور ایک امت ہونے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کریں اور اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہی ولیجہ جو ہے ہمارے نوجوان ہیں جو جاپان سے آئے ہیں. تو ولیجہ کیسے محسوس کرتے ہیں جب اتنے بڑے کنونشن میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے اتنے مسلمان لوگوں کو. جاپان میں اتنے زیادہ ہیں، مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنے لوگ آئے ہوئے سب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بیکاز آئیڈینٹی از ویری امپورٹنٹ فار دا یوتھ رائٹ. سو وین یو کم ٹو دس ٹائپ آف کنونشن تو ہماری آئیڈینٹی نوجوانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یار وی آر مسلم. دس از ایک اور بات جو بات ہے کہ فیملی شریک ہو رہی ہے اور اس میں جو بچے ہیں ان کو اصل میں یہاں ہر جگہ ان کو ایک احساس ہوتا ہے مقامی جگہ پر کہ وہ کم ہے. یہاں آ کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم ایک پوری اتنے لوگ ہیں. اتنا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 30,000 سے زیادہ ہے لیکن یہاں لاکھوں لگتے ہیں. ہر جگہ جدھر جائیں ایک ہجوم کا ہجوم لگتا ہے. تو ان میں ایک احساس برتری پیدا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو جناب یہ تھی آج ہماری تھوڑی مختصر سے گفتگو. بڑے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئے ہوئے. کوشش کی ہے ہم نے کہ اس کانفرنس کے جو چیدہ مناظر ہیں اور جو بہت سارے ایسے لوگ آ رہے ہیں اس کو جو ہم کور کریں. تو ہم نے کوشش کی جو انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں، ہم خود کینیڈا سے آئے، ہمارے پریزیڈنٹ ایکنا کینیڈا وہ خود وہاں سے تشریف لائیں. تو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کینیڈا کے اس پوری کانفرنس کے جو ایسنس ہے بنیادی اس کو ذرا ہم فیل خود بھی کریں اور آپ تک پہنچائیں بھی. تو دیکھنا نہ بھولیے گا اس ویڈنسڈے کو پروگرام ٹورانٹو 360 کے اندر کمیونٹی ٹاک ود عارف جہانگیری. کمیونٹی کے اندر ایک بڑا عرصہ آپ نے گزارا یہاں پر. تو ہم یو ایس میں آج اس کانفرنس میں آئے بڑے عرصے بعد. تو کیسا تجربہ رہا؟ آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں تو امریکہ کے اندر سے بیٹھ کر ہم یہاں پر جب کام کرتے ہیں تو کیا مشکلات ہیں اور کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جزاک اللہ خیر عارف بھائی، شکریہ آپ کا بات کرنے کا اور موقع دینے کا. تو آپ اس وقت ہیلپنگ ہینڈ کے بوتھ پہ کھڑے ہیں یہاں پر بالٹیمور کا جو کنونشن ہے اس میں. تو الحمدللہ ہیلپنگ ہینڈ 2005 میں ہم نے شروع کیا تھا کام یہ، اور اس وقت الحمدللہ دنیا کے 60 کنٹریز میں ہمارا فٹ پرنٹ ہے. اور ہمارے 13-14
ڈفرینٹ پروگرام ہیں. الحمدللہ ملینز آف بینیفیشریز ہیں, اور صرف لاسٹ ایئر کا یعنی آپ اگر یو ایس اے کے حساب سے دیکھیں یا کینیڈین میں دیکھیں تو مور دین $100 ملین کا الحمدللہ ہمارا ریونیو تھا. ہمارے دنیا میں تقریباً 25,000 آرفن بچے ہیں. بہت بڑا ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے. دنیا کے ممالک میں 50 سے زیادہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں. ہمارے چلڈرن ود ڈسیبلٹی کا بہت بڑا نیا پروگرام ہے. یعنی نیا کا مطلب یہ کہ ڈفرینٹ قسم کا یونیک پروگرام ہے. ہمارے جو ہے کلینکس ہیں, ہمارے جو ہے وہ ایجوکیشن سپورٹ کے پروگرامز ہیں, واٹر کے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. تو الحمدللہ اگر ایک آدمی کی زندگی میں بھی ڈفرینس آپ بنا سکیں تو یہ بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. لیکن جہاں ملینز آف پیپلس کا آپ کنٹریبیوشن, آپ کا ٹوٹل ریونیو کتنا جنریٹ ہوتا ہے ہر سال, کتنا بجٹ ہے آپ لوگوں کا ان تمام کاموں کا؟ اگر کینیڈین ڈالرز میں کہیں تو آلموسٹ 125-130,000. لاسٹ ایئر کا ہمارا کلوز ٹو 90 ملین US ڈالرز تھا الحمدللہ. اور یہ صرف انٹرنیشنل ہے. ICNA ریلیف جو US اے میں یہ ڈومیسٹک کرتی ہے, ان کا سپریٹ ہے, اور ہیلپنگ ہینڈ کا سپریٹ ہے. بہت شکریہ عرفان بھائی اتنی معلومات دینے کا. انشاءاللہ گفتگو کریں گے پھر آپ سے. بہت شکریہ. اس دفعہ 38% اضافہ ہوا ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم 30,000 تک تو پہنچ جانا چاہیے. اچھا, تو ایک بہت بڑا کنونشن ہے, اور نارتھ امریکہ سے تقریباً سارے علاقوں سے جو ہے نا وہ سارے علاقوں سے نہیں, لیکن نارتھ ایسٹ کے زیادہ تر ایریا سے آتے ہیں. اچھا جی ہاں, یہ کم از کم 400 سے 500 اسٹال ہیں, 400 اسٹال ہیں بازار. اوریگن سے تھی جی, واشنگٹن سے تھی, ایریزونا سے تھی, کیلیفورنیا سے تھی. شاید ہی کوئی ایسی اسٹیٹ ہو جہاں سے دو چار لوگ بھی نہ آئے ہوں, چاہے وہ کتنی دور. اچھا, مسلمان بڑی تعداد میں اسکیٹرڈ بھی ہیں نارتھ امریکہ کے اندر, تو اس لیے بہت پھیلے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ایک یہ مرکزی اجتماع ہوتا ہے, جن علاقوں میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں وہاں اتنی بڑی یا اس کی آدھی بھی کوئی گیدرنگ نہیں ہوتی, تو لوگ بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں. اپنی فیملیز کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں بڑی, اور بڑا ملٹی کلچرزم بھی نظر آتا ہے. دیکھیں ظہر و عصر کی نماز ہوئی ہے, تو کوئی 3,000 لوگوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی ہے الحمدللہ. نہیں, یہ بہت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ السلام علیکم جاوید بھائی. جواد بھائی کیا حال ہے؟ امام جواد is here with me. He is mashallah Why Islam, one of the great leadership of the Why Islam who created by ICNA Canada, and they have a very special department of Why Islam that's doing the dawah from many years, and alhamdulillah, and the many peoples are reverted toward the Islams from this platform of Why Islam. And Imam Jawad is one of the best tools I ever seen, that how he's working with the rivers, how he's giving the training to the rivers. So and this is my opportunity that I caught him into in the conference, and alhamdulillah we got some few minutes there. Yes. Thank you for giving the time, Imam. So Imam, tell me that I know that there are a lot of work. So how much dawah material you are distributing throughout the world? I know that you are doing in many countries, right? We're distributing in Mexico, in USA, in Canada, in UK, in France, Australia, and New Zealand. You met our brothers from Australia who are here also. They are also distributing, and we're sending it to them overseas also. Last year we distributed around 500,000, 500,000 brochures, and 50,000 Quran all over USA and Canada and Mexico. And people are contacting us from all over the world on our website asking for Quran and literature. They are interested in Islam. In the last 5 years there has been a huge peak in the interest of people. So I know that few years you guys are also going into the Mexico by yourself. Your team is going there in the Mexico for the dawah purposes, right? Yes. And there are other countries as well, you guys. So how you work with the local peoples there? We have our Mexican brothers, Spanish brothers and sisters who have contacts, local contacts. So they take a team from here, from USA, and they go to like Brazil, Argentina, Mexico, Honduras, and then they connect with the local masajid over there, and use that as a platform to distribute the materials to the non-Muslims over there. So in Spanish. Thank you, and I really today you have some special program, right? You mentioned about that. We have a street dawah right here in Inner Harbor in Baltimore, where about 200 volunteers will go there with Quran and brochures and just give to all the non-Muslims on the streets, because Baltimore is a tourist site, and this is a long weekend, so we expect a lot of tourists over there, and we will just talk to them and give them Quran and brochures. Thank you for your time. Thank you for your time, Imam Jawad. Nice to meet with you. Thank you. اور رہگزار ہے چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہگزار ہے.
چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. شعر سنیے گا. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہیں. میں دیکھ رہا ہوں ہماری خواتین جو ہے نا وہ بہنیں زیادہ ریکارڈ کر رہی ہیں, یہ بھیجیں گے اپنے شوہروں کو. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بیتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا لگتا. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بیتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. مجھے کسی نے پوچھا کہ یار یہ خواتین جو ہے یہ تو بھائی اپنا اسٹوڈنٹس وغیرہ جو شمعدان رکھتا ہوں, عمر مت میری دیکھے, ارے دل جوان تالیاں بجائیے, تالیاں بجائیے, دل مسکرائیے, اے آپد اب شناس کو آگاہ کیجیے, اے آپد اب شناس کو آگاہ کیجیے. 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں, 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں, شاعر کو مست کیجیے واہ واہ. تم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے, حلوے کا اس نے تھال میرے آگے رکھ دیا. بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے, بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے, جھٹ اپنا اس نے گال میرے آگے رکھ دیا. بیٹیاں خوش قسمت, اس سے زیادہ میٹھی چیز ماں باپ کے لیے, بیٹی کی عظمت کے لیے, بیٹی کے لیے. تو ناظرین آپ کو امید ہے کہ ہماری جناب یہ ICNA میس کنونشن جو 2023 کا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی وہاں پر تھی, اور 60% نوجوان وہ تھے جو 20 سال سے 35 سال کی عمر کے درمیان تھے. اینڈ دیٹس این امیزنگ. اور اس نے مجھے زبردست طریقے سے جناب ہمیں لگا کہ ہمارا فیوچر جو ہے, اور بحیثیت مسلمان الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو اس مذہب پر قائم اور دائم رکھے گا. اور اس جو میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ ایک بڑا اسپیشل جو ہے سٹینڈ لیا ہے اسکالرز نے بھی اور ICNA کے US کے اکابرین نے بھی, کہ وہ جناب جو ایجنڈا لبرلز یا ڈیموکریٹس جو ہے وہاں پر جو اس ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ اس ایجنڈے کو جو کہ ہماری فیملیز کو امپیکٹ کرے گا, ہمارے بچوں کے فیوچر کو امپیکٹ کرے گا, اس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی زوردار آواز لگائی ہے. امید کرتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر بھی ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ یہاں پر جو وہ لبرل ایجنڈا جو ہماری فیملیز کو متاثر کر سکتا ہے, جو ہمارے آنے والی نسلوں کو متاثر کر سکتا ہے, اس کے لیے ہم سب لوگ کھڑے ہوں اور ایک آواز لگائیں. اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ عارف جہانگیری اگلے ہفتے کسی نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.